علم جاری کے معزز دوستوں کو خوش آمدید۔ دوستوں، شریف حسین کون تھا؟ شریف حسین بن علی حجاز کے حکمران اور 1908 سے 1917 تک مکہ مکرمہ کے شریف اور امیر رہے۔ انہیں سلطنت عثمانیہ نے مکہ کے شریف کے طور پر مقرر کیا تھا اور وہ حجاز کے مقدس مقامات کے نگران تھے۔ عرب دنیا میں شریف حسین کی حیثیت کیا تھی؟ دوستوں، عرب دنیا میں شریف حسین کو ایک مذہبی اور سیاسی رہنما کے طور پر جانا جاتا تھا۔ حجاز کے مقدس شہروں کی نگرانی کی وجہ سے ان کا مقام بہت بلند تھا، تاہم ان کے عثمانی سلطنت کے ساتھ تعلقات کشیدہ ہو گئے تھے کیونکہ وہ اپنی طاقت میں اضافہ چاہتے تھے اور عثمانیوں کی مرکزیت پسند پالیسیوں کے مخالف تھے۔ شریف حسین نے عثمانی سلطنت کی قیادت کی۔ اس بغاوت کے پیچھے کئی عوامل کار فرما تھے۔ عرب ریوولٹ کے خلاف 1916 میں عرب بغاوت کے رہنماؤں کی پالیسیوں نے عرب رہنماؤں کو بے اختیار کر دیا تھا۔ دوستو، شریف حسین کو برطانیہ نے وعدہ کیا تھا کہ اگر وہ عثمانی کے خلاف بغاوت کریں گے تو انہیں ایک آزاد عرب ریاست دی جائے گی جو شام، عراق، حجاز اور دیگر علاقوں پر مشتمل ہوگی۔ لارنس آف عربیہ کا کردار اس میں کیا تھا؟ تھامس ایڈورڈ لارنس، جو لارنس آف عربیہ کے نام سے مشہور ہے، شریف حسین اور ان کے بیٹوں کے ساتھ ہی قریبی تعلق میں تھا۔ لارنس نے برطانیہ کی طرف سے عرب بغاوت کو منظم کرنے اور شریف حسین کو عثمانیوں کے خلاف جنگ پر آمادہ کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ لارنس آف عربیہ ایک برطانوی خفیہ ایجنٹ، ماہر آثار قدیمہ اور فوجی افسر تھا۔ اس نے عرب بغاوت کے دوران اہم کردار ادا کیا۔ لارنس نے عرب قبائل کو عثمانی کے خلاف متحد کرنے، جنگی حکمت عملی فراہم کرنے اور ان کی عسکری تربیت میں مدد کی۔ اب بات کرتے ہیں کہ عرب بغاوت کی تاریخ درج ذیل اہم مراحل پر مشتمل ہے۔ عرب بغاوت 10 جون 1916 کو شروع ہوئی۔ یہ بغاوت شریف حسین اور ان کے بیٹوں خصوصاً فیصل اور عبداللہ کی قیادت میں ہوئی۔ دوستوں، بغاوت کی شروعات لارنس نے شریف حسین اور ان کے بیٹوں خاص طور پر فیصل اور عبداللہ کو عثمانی کے خلاف بغاوت پر آمادہ کر کے شروع کی۔ برطانیہ نے مالی اور فوجی امداد فراہم کی جس سے بغاوت کو تقویت ملی۔ عقبہ کی فتح یعنی کہ 1917، لارنس نے عرب افواج کو عقبہ کی بندرگاہ پر حملہ کرنے کی ترغیب دی۔ اس فتح نے عرب بغاوت کو ایک نئی سمت دی اور اتحادی افواج کے لیے ایک اہم سپلائی لائن کھول دی۔ دوستو، لارنس اور عرب قبائل نے حجاز ریلوے پر متعدد حملے کیے جس کا مقصد عثمانیوں کی رسد کو روکنا تھا۔ ان کارروائیوں نے عثمانی فوج کو کمزور کر دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ لارنس نے عرب افواج کے ساتھ مل کر دمشق پر بھی قبضہ کیا جو عثمانی سلطنت کے خاتمے کی علامت بن گیا۔ دمشق کی فتح عرب بغاوت کی سب سے بڑی کامیابی تھی۔ بغاوت کا آغاز مکہ مکرمہ پر قبضے سے ہوا۔ شریف حسین کی فوج نے عثمانی گارنیشن کو شکست دی اور شہر کو کنٹرول میں لے لیا۔ مدینہ منورہ پر قبضہ کرنے کی کوشش ناکام رہی کیونکہ وہاں کے عثمانی گورنر فخر الدین پاشا نے سخت مزاحمت کی۔ 1918 میں شریف حسین کے بیٹے فیصل کی قیادت میں دمشق پر قبضہ ہوا جس نے بغاوت کو کامیابی کی طرف لے جانے میں مدد کی۔ بغاوت کے بعد کے کیا حالات ہوئے؟ بغاوت کے بعد شریف حسین کو انعام کے طور پر حجاز کا بادشاہ بنایا گیا، لیکن برطانوی اور فرانسیسی سامراج نے اپنے وعدے پورے نہیں کیے۔ 1918 میں سائگس پیکو معاہدہ منظر عام پر آیا جس میں برطانیہ اور فرانس نے عرب علاقوں کو آپس میں تقسیم کر دیا۔ دوستو، شریف حسین 1924 تک حجاز کے بادشاہ رہے، لیکن عبدالعزیز بن سعود کے حملے کے بعد انہیں اقتدار چھوڑنا پڑا۔ عبدالعزیز نے نجد اور حجاز کو متحد کر کے سعودی عرب کی بنیاد رکھی۔ شریف حسین کو برطانیہ نے پہلے قبرص میں جلا وطن کیا اور بعد میں عمان منتقل کر دیا۔ وہ 1931 میں عمان میں انتقال کر گئے۔ ان کی وصیت کے مطابق انہیں مسجد اقصیٰ کے قریب دفن کیا گیا۔ شریف حسین کی زندگی ایک پیچیدہ داستان ہے اور دھوکہ دہی کے گرد گھومتی ہے۔ انہوں نے عرب دنیا کو عثمانیوں سے آزاد کرانے کی کوشش کی، لیکن سامراجی علاقوں کے کھیل میں استعمال ہو کر اپنے اقتدار اور علاقے دونوں سے محروم ہو گئے۔ ان کی تاریخ عرب قوم پرستی اور سامراجی سیاست کے تناظر میں ایک اہم سبق فراہم کرتی ہے۔ دوستو، امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کیجیے اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اگلی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ جلد ملاقات کریں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔